اس میں کوئی شک نہیں کہ 1965 6 سپٹمبر ایک بڑا منفرد دن تھا، اور جب بھی اس دن کی یاد آتی ہے، کیونکہ میں اس وقت ہم بڑے چھوٹے تھے، تیسری چوتھی جماعت میں، تو شروع اسی سے ہوتا ہے کہ تم نے کس قوم کو للکارا ہے. اس ایک تقریر نے جو اس وقت ایوب خان نے کی تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والی اس قوم کو، اور اس پوری قوم کو یکجا کر دیا تھا اس تقریر نے. اور جو جذبہ، جہاد کا جذبہ، جو محبت کا جذبہ، جو عقیدت کا جذبہ، جو ایک یونٹی کا جذبہ اس جنگ میں ہم نے دیکھا، میرا خیال ہے اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں بہت کم آپ کو نظر آئے گی. کہ کل بھی ایک فنکشن تھا اسی حوالے سے، تو وہاں بڑے بڑے لوگ شریک تھے جنہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا. تو کہنے لگے کہ کیونکہ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ لوگ جو ہے وہ بارڈر کی طرف ڈنڈے اٹھا کے چلنا شروع کر دیا انہوں نے، عورتوں نے اپنی چوڑیاں اتار کے زیور اتار دیا، لوگ کھانے بنا کر وہاں پر لے کر جا رہے تھے، اور وہ عجیب و غریب سا ایک ماحول بن گیا. اور کل وہ ایک کرنل صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ میں بارڈر پہ تھا، تو سیالکوٹ کے بارڈر پہ تو بہت سے سویلینز آ گئے وہاں پر، اور بالکل بارڈر کے سامنے تھے ہم. تو انہوں نے، ہم مورچوں میں تھے اور انہوں نے آگے ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے وہ. تو ان کو ہم نے سمجھایا کہ بھائی دیکھو، یہ ہمیں بھی خطرے میں ڈال رہے ہو، آپ کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہو. انہوں نے کہا جی ہماری جان کی آپ فکر نہ کریں، ہم اپنا تحفظ کریں، ہم نہیں جائیں گے یہاں سے واپس. تو یہ جذبہ تھا اس وقت قوم میں. اور آپ نے دیکھا کہ وہ جو ہندوستان کی خواہش تھی کہ ہم جا کر جم خانہ میں ایک پیگ پیئیں گے، انہوں نے کہا وہ نہ صرف ان کا خواب ملیا میٹ ہو گیا، بلکہ بہت جلدی وہ ہوش میں آ گئے. اور پھر سب سے بڑی دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی جنگ ہوئی. اللہ کے فضل و کرم سے وہ داستانیں رقم ہوئی کہ جن کی نوید تاریخ میں بہت کم ملتی ہے، کہ لوگوں نے اپنے جسموں سے بم باندھ کے تو وہ دشمن کے ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے. ہر کسی کا ایک اپنا حصہ تھا، میجر عزیز بھٹی شہید سے لے کر اور شبیر شہید تو سے لے کر تمام لوگوں کا. تو مجھے یاد ہے ہم ان دنوں میں کوئٹہ میں ہوا کرتے تھے، اور میرے والد صاحب جو تھے وہ جا چکے تھے بارڈر پہ، اور اپنا جنگ شروع ہو چکی تھی. تو آخری وہاں سے جو جا رہے تھے میجر ضیاء الدین عباسی، جو کہ ان کا تعلق میرے والد صاحب کی یونٹ سے تھا، تو وہ میری والدہ کو ملنے کے لیے آئے تھے اور میری والدہ کو خدا حافظ کرنے کے لیے. تو میں چھوٹا سا تھا، ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. تو مجھے وہ آج تک یاد ہے، ان کی وہ نیلی آنکھیں تھیں، بڑے خوبصورت جوان، اور میجر کی وردی انہوں نے پہنی بھی. تو کہنے لگے میری والدہ سے کہ میرے لیے دعا کرنا کہ مجھے شہادت نصیب ہو. اور چلے گئے وہاں سے. تو چند دنوں کے بعد پتہ لگا کہ سیالکوٹ میں اسی ٹینکوں کی جنگ کے اندر، جو کہ ایک بڑی منفرد اور بہت بڑی ٹینکوں کی جنگ تھی، اس میں وہ شہید ہوئے. تو یہ جذبہ تھا افسروں کے اندر بھی. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ قومیں لڑتی کس بات پر ہیں. قومیں لڑتی ہیں، بہت کم قومیں ایسی ہیں جو جذبے سے لڑتی ہیں. ہمارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو جہاد کا جذبہ دیا کہ، اور پھر جنرل ضیاء الحق شہید نے جو ایک فوج کو موٹو دیا تھا، ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ. وہ ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ کا موٹو جو ہے نا، وہ ہر سپاہی کے دل پہ لکھا ہوا. www.darsequran.com